بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آئمہ بیگ کے ساتھ کانسرٹ میں پیش آیا خوفناک حادثہ ہوا کیا، اور بال آئمہ بیگ جو ہے کس طرح سے بچی، یہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اور اس کے بعد عاصم اظہر کا ایک کانسرٹ ہوتا ہے، اس کانسرٹ کے اندر شرابی لڑکے جو ہیں غل گپاڑا کرتے ہیں، اور ایسا کیا عاصم ملک نے اسٹیج کے اوپر سے دیکھا کہ اسے کہنا پڑا کہ مجھے سب دکھائی دے رہا ہے، مجھے سب دکھائی دے رہا ہے، جو ایسا کرے گا اس کو پکڑ کر باہر نکال دوں گا۔ اور اس کے بعد آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ ہمایمہ ملک کو ڈسکاؤنٹ ڈھونڈنا کیوں مہنگا پڑ گیا، کس مشکل سے وہ دوچار ہو گئی جب وہ بیرون ملک تھی، یہاں تک کہ ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی۔ سب سے پہلے تو آئمہ بیگ کی طرف آتی ہوں۔ کراچی میں آئمہ بیگ کا ایک کانسرٹ تھا، ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور آپ بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کانسرٹ کے دوران ایک حادثہ کس طرح سے پیش آتا ہے۔ بیسیکلی کانسرٹ میں وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیو ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ شائقین سے بھرا ہوا ہال ہے، اس میں وہ گانے گا رہی ہے۔ اچانک اسٹیج پر آئمہ کے سامنے آگ کا ایک تیز شعلہ جو ہے وہ نکلتا ہے، اور یہ شعلہ اس قدر قریب ہوتا ہے کہ بالکل چہرہ جسے کہیں کہ اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور چہرہ ذرا سی بھی اگر لاپرواہی اور سیکنڈز کی اگر دیری ہو جاتی تو اس کا پورا چہرہ جو ہے اس آگ کے شعلے سے جھلس سکتا تھا۔ لیکن اس حادثے میں وہ خوش قسمتی سے بچ جاتی ہے، اور آگ کے شعلے کو دیکھ کر وہ خوفزدہ بھی ہو گئی، گانا اس نے روک دیا، پیچھے ہٹ گئی، اور لیکن اس کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ بھی اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، مینجمنٹ کے اوپر، کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی آئمہ کا جب کانسرٹ ہوا تھا تو وہاں پہ کچھ لوگ بہت ہی قریب آ گئے تھے اسٹیج کے، اور انہوں نے آ کے ذرا تھوڑی بدتمیزی بھی شروع کر دی تھی، اور قریب آنے کی اور بھی کوشش کی تھی، جس پر اس نے کہا تھا کہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ تو اس طرح کا ایک اور واقعہ جہاں پر کچھ ایسی ٹیکنیکل ایشوز ہوئے جس کی وجہ سے ایک دم سے یہ آگ بڑھ بھی سکتی تھی، پورے اسٹیج کو بھی لگ سکتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا جہاں کانسرٹ ختم ہونے کے بعد جو لوگ دروازوں سے باہر نکل رہے تھے، کس طرح کی بھگدڑ الحمرا میں مچتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھا جانا یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کاموں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو پھر انہیں اس طرح کے شوز بھی نہیں کرانے چاہیے۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بہت رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی عاصم اظہر کا ایک کانسرٹ ہوا، اور عاصم اظہر کے اس کانسرٹ میں عاصم اظہر کو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جو کہنا پڑا لڑکوں کو کہ میں سب دیکھ سکتا ہوں اوپر سے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور میں پکڑ کر آپ کو نکال دوں گا، میں خود نہیں جاؤں گا، میں پکڑ کر آپ کو نکال دوں گا، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا جی سٹنٹ مار رہا ہے، پاپولر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن پھر عاصم اظہر نے کیا بتایا، وہ بڑا حیران کن ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ فیملیز جب کانسرٹس پہ جاتی ہیں، اور جب اچھے یہ جو گلوکار ہوتے ہیں ان کے کانسرٹس ہوتے ہیں، تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی بچیاں جو ہے ہمارے کالج کی، یونیورسٹی کی، وہ ٹکٹس لے رہی ہوتی ہیں کہ فلانا آ رہا ہے، یا عاصم اظہر ہے، یا آئمہ بیگ ہے، ان کے نام سن کے لوگ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کانسرٹ کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ عاصم اظہر نے بتایا، جو کہ پیرنٹس کو ضرور جاننا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو تو اجازت دے دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو کالجز ارینج کراتے ہیں وہ کافی بہتر ہوتے ہیں کانسرٹس، ان کے اندر اس طرح کی حرکتیں اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ عاصم اظہر نے جس وقت یہ بات کی، نوجوانوں کو ڈانٹا گانا روک کر، کیونکہ وہاں پہ خواتین اور فیملیز جو ان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی تھی، لیکن بدتمیزی صرف نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا تھا اور عاصم نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ نیا سال منانے آئے ہو، خوشی سے مناؤ، اگر مجھے اب کوئی بھی فیملیز کے ارد گرد بدتمیزی کرتا ہوا نظر آیا تو سیدھا باہر جائے گا۔ اچھا، اس پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی عاصم اظہر جو ہے ایک سٹنٹ مار رہا ہے، پاپولر ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا۔ لیکن پھر عاصم اظہر نے جو ڈیٹیلز بتائیں وہ کیا تھیں، وہ یہ تھیں کہ وہاں پر کچھ لڑکے ایسے آئے ہوئے تھے جو کھلم کھلا وہاں پر شراب پی رہے تھے، عام شراب پی رہے تھے، اور وہاں پہ جو فیملیز موجود تھیں ان کی لڑکیوں کو کھینچتانی بھی انہوں نے کی، ان کی فیملیز کے سامنے، یہاں تک کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے سامنے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان کے بھائیوں کے سامنے۔ یا تو پھر آپ ایسی جگہوں پہ نہ جائیے، یا پھر کانسرٹس جو آپ نہ ان کا انتظام کرائیں۔ کوئی جنگل کا راج نہیں ہے، یہاں پر قانون جو ہے وہ موجود ہے، اور ایسے میں اگر یہ کانسرٹس کرانے والے لوگ اگر اس چیزوں کا احتیاط نہیں کر سکتے تو آئی تھنک ان کے خلاف بڑی سخت پالیسیز ہونی چاہیے، کیونکہ بچوں کو یونیورسٹیز کالجز میں یہ ایک اسپریڈ کر دیا جاتا ہے کہ جی کانسرٹ ہے، پھر ان کو روکنا پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یقین مانیں آج کل والدین کے لیے اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا از ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ اس میں ہاتھ ہے سوشل میڈیا کا، ہاتھ ہے اس گلیمر ورلڈ کا، جہاں پر
بچے جب آ کے اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ یہ 2000 کا 1500 کا ٹکٹ ہے اور ہم نے جانا ہے، والدین کو ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے میں جب وہ بھائیوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو بھیج تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اتنی شرمندگی کی وجہ بنتا ہے کہ پھر سب کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یا پھر دوبارہ سے وہ اپنے گھر آ کے نہیں بتاتے اور اگلی بار بھی جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے چلتا ہے۔ اچھا، اب اس پر عاصم اظہر نے ایک اپنی پوسٹ بھی شیئر کی، اور اس نے یہ بتانے کے لیے، آپ یہ بلکہ سنیے کبھی کہ عاصم اظہر نے کیا کہا، یہ پہلے سنیے۔ اچھا، عاصم اظہر نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی اور اس کے بعد اس نے کیا کہا اس میں میں ذرا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ان لڑکوں کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو، فیملیز کو انکمفرٹیبل کر رہے تھے، اور میری ایز آرٹسٹ ایک ڈیوٹی ہے کہ میرے شو میں فیملیز اور جو بھی لوگ ہوں، فیمیلز ہوں، وہ کمفرٹیبل ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک سٹنٹ ہو رہا تھا، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹنٹ ہو رہا تھا، ایسا نہیں ہے، میں اپنے آڈینس کو انکمفرٹیبل نہیں ہونے دوں گا، اوپر سے سب نظر آتا ہے اور مجھے کچھ زیادہ ہی، ٹھیک ہے، نظر اس بات آپ اوپر ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانسرٹ کے اندر کس طرح کی ہلڑ بازی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک اٹ واز اے گڈ اسٹیپ، اچھا کیا اس نے کہا، سب کو کرنا چاہیے، ایون پیچھے عاطف اسلم جو ہے وہ کانسرٹ چھوڑ کے چلا گیا، وچ واز ویری گڈ، اور نیکسٹ ٹائم کانسرٹ میں اسٹیج سے کافی دور سیٹس لگائی گئیں، جو نیکسٹ عاطف اسلم کا کانسرٹ تھا وہاں پہ آئی واز ٹولڈ کہ وہاں پہ سیکورٹی کے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے تھے، نہ صرف یہ بلکہ وہاں پہ خواتین کو اور لڑکیوں کو کوشش کی گئی تھی کہ اگر وہ الگ سے کھڑے ہونا چاہیں تو ان کے لیے الگ سے کارنرز بھی رکھے گئے تھے۔ اب میں آ جاتی ہوں جناب آخری خبر کی طرف، اور آخری خبر جو ہے وہ ہے ہمائمہ ملک کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ ہمائمہ ملک جب ترکی میں تھیں تو وہاں سے ان کی ایک تصویر جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، وہ بیڈ پر ہوتی ہے، ان کو ڈرپ لگی ہوتی ہے، اور ہاسپٹل سے وہ اپنی تصویر شیئر کرتی ہیں اور دعاؤں کا شکریہ لوگوں کو ادا کرتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ میں کس طرح سے موزانہ طور پر بچی ہوں، اور کس طرح سے ان کا اپینڈکس جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں تھی، اور زہر جو ہے وہ پورے جسم میں پھیل سکتا تھا، لیکن بر وقت اس کا آپریٹ ہوا اور اس کے بعد وہ جو ہے روبہ صحت ہوئی اور واپس پاکستان بھی آئی۔ لیکن اب اس نے نجی ٹی وی میں ایک اور بیان دیا اور بتایا کہ کس طرح سے وہ بال بچی ہیں، لیکن کتنی مشکل میں وہ پھنس گئی تھی۔ بیسیکلی وہ انٹرنیشنل پاکستان پریسٹیج ایوارڈ تھا، اس کے لیے ترکی گئی تھی۔ اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جب ہمائمہ کو تکلیف ہونی شروع ہوئی تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اس تکلیف کی وجہ سے چیک اپ کرانے کے لیے پہلے ایک ہاسپٹل گئی، لیکن وہاں پر ریٹس اتنے زیادہ تھے کہ میں نے کہا نہیں بھائی میں یہاں نہیں علاج کرا سکتی، میں دوسرے ہاسپٹل گئی۔ دوسرے ہاسپٹل بھی مجھے پتہ لگا کہ صرف کنسلٹنسی جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے۔ میں وہاں سے تیسرے ہاسپٹل گئی، اور جب تک میں تیسرے ہاسپٹل پہنچی اس وقت تک میرا درد سے برا حال تھا، اور فوری طور پہ آپریشن کی ضرورت تھی، اور آپریشن بھی بہت ایکسپینسو تھا، لیکن میں نے ہاسپٹل پہ ہاسپٹل بدلا صرف اس لیے کہ مجھے تھوڑا کم پے کرنا پڑے، مجھے ڈسکاؤنٹ مل جائے۔ اور وہاں پہ پھر وہ کہتی ہیں کہ دوسرے اسپتالوں نے منتقل کیا گیا ڈسکاؤنٹ کے چکر میں، 3 مختلف اسپتالوں میں لے جایا گیا کیونکہ وہاں کے ہاسپٹلز بہت مہنگے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ان کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد وہ بہتر تو ہو گئی، لیکن یہاں پہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور جو لوگ ان آرٹسٹ کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لے کے جانے والے جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے صحت کا بھی، اور وہاں پہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے اس کا خیال رکھے۔ اگر انہوں نے رکھا تو کیوں ڈسکاؤنٹ کے چکر میں ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال کے چکر لگانے پڑے؟ اچھا، یہ ہمارے آرٹسٹ کے ساتھ بہت زیادہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ 1-2 آرٹسٹ ہیں، انہوں نے بڑی بڑی عجیب سی چیزیں بتائیں کہ کس طرح سے ان کو جب باہر کے ملک میں ایوارڈس کے لیے بلایا جاتا ہے، غالباً شگفتہ اعجاز اور نعمان اعجاز تھے، اور اس پروگرام میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک ایوارڈ کے لیے بلا تو لیا جاتا ہے، لیکن کس طرح سے دوسروں کے ناموں پہ ان کو ٹریول کرایا جاتا ہے، کس طرح سے ایک کمرے کے اندر 4 لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، 4 ایسے لوگ جو 4 ڈفرینٹ پروفیشن سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنی ایک ان کو کہہ لینا چاہیے کہ کئی دفعہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسٹ فار دا سیک کہ وہ پیسے بچا لیں، اور یہ پیسے بچاتے بچاتے وہ آرٹسٹ جو ہیں ان کی اچھی خاصی بے عزتی بھی وہ کر دیتے ہیں، اور کافی آرٹسٹ جو ہیں وہ شرم کے مارے پہ یہ بتاتے ہی نہیں کہ چلو ہم باہر تو گھوم آئے، ہم دوسرا ملک تو دیکھ لیا، مفت کی ہم نے سیر تو کر لی، لیکن جو ان کا انداز ہوتا ہے بڑا انسلٹنگ ہوتا ہے۔ اور یہی کچھ غالباً ادھر بھی ہوا، یا تو انہوں نے بالکل ہی ہمائمہ کو دیکھا ہی نہیں کہ ان کو جو وہ بیمار ہیں اور ان کی جو تکلیف ہے اور اس کا کوئی علاج کرایا جائے، کیونکہ وہ ان کے کہنے پر وہاں آئی ہیں، اور اگر کیا تو کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ انسان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل انہوں نے منتقل کیا، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ اینی ویز، آرٹسٹ جو ہیں ان کو خود بھی اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے تمام ایوارڈز کو نہ کرنی چاہیے جس میں ان کی عزت پر کوئی حرف آ رہا ہو۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔